لگ کر آیا. یہ کیا ہے؟ پانی، پانی کی تری. کئی جو پانی لگ کر آیا یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے، آپ کی میری زندگی نہیں، دنیا کی زندگی کی مدت. معلوم تاریخ آدم علیہ السلام تک جو پہنچی ہے وہ 10,000 سال کی ہے. چلیے 10,000 سال کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے، اور وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا انفائنائٹ نہ ختم ہونے والا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے کوئی دونوں کا موازنہ؟ قطعاً. یہ ہے بھائی اس دنیا کی حقیقت جس کو قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اب یہ جو ہمارا سفر ہے آخرت کی طرف، اس کے 14 مراحل میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا. پہلا مرحلہ یہی موت کا آ جانا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اس موت کے آنے کی کیفیات بھی بیان کرتا ہے. مثلاً نافرمان آدمی کی موت بڑی بھیانک ہوتی ہے، بڑی بری ہوتی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 27 اور 28 میں. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب فرشتے نافرمانوں کی روحوں کو قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر بھی مارتے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہوں گے. یہی وہ سختی ہے جس سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے. وہ اللہ کے رسول یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے. یہ برے آدمی کی موت ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آئیے نیک آدمی کا بیان پڑھیں. قرآن کہتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 32 میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. وہ نیک آدمی، وہ نیک لوگ کہ جن کی روح جب قبض کرتے ہیں فرشتے تو پاکیزگی کی حالت میں یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں بھائی تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. یعنی وہی بشارت دی جا رہی ہے. اللہ ایسی خوبصورت موت، آسانی والی موت، پاکیزگی والی موت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ جناب پہلا مرحلہ اس دنیا سے اس طرف کے سفر کا. موت آئی، ادھر سے اس عالم سے سلسلہ ختم ہو گیا. آئیے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس کو عام طور پر ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ احادیث مبارکہ میں قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ وسیع تر لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا برزخ کا. برزخ کہتے ہیں آڑ کو. تو دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے. مثال کے طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں. برے لوگوں کا بیان آ رہا ہے. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہاں تک کہ جب ان نافرمانوں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ ایک اور موقع دے دے، ایک دفعہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ تاکہ میں وہ نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ چکا. کلا ہرگز نہیں. یہ مہلت ایک ہی دفعہ ملتی ہے بھائی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی توفیق دے. ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے پہلے بھی کہتا رہا کہ اللہ ذرا موقع مل جائے تو میں کر لوں گا، پھر آدمی کرتا نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور اس کے بعد برزخ ہے وہ آڑ اس دن تک کے لیے جب کہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ ہے جو قرآن حکیم میں برزخ کا لفظ استعمال ہوا. اسے کہ جس قبر سے ہم واقف ہیں ممکن ہے کسی شخص کا انتقال اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہوا میں ہو جائے، جہاز کے اندر ہو جائے، سمندر میں ڈوب کر ہو جائے، تو معروف معنی میں اس کی قبر تو نہیں نا ہمارے سامنے جی. تو دراصل وسیع تر لفظ ہے بہرحال برزخ کا، لیکن قبر کا لفظ احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا. اور پھر وہاں بھی کچھ معاملات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، دفن کرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں اور 3 سوال ہوتے ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
آج رب کو رب مان کر اس کی مانی ہوگی، دین کو دین قبول کر کے اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اپنا رسول اور رہنما اور نمونہ زندگی مان کر، اسوہ حسنہ مان کر ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر جواب دے سکیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بچہ انہی سوالات کے جوابات دے پاتا ہے، کوئی طالب علم انہی سوالات کے جوابات دے پاتا ہے جس کی وہ تیاری کر کے آیا ہوتا ہے۔ اللہ آج ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طویل جامع ترمذی میں کہ یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور یہ وہ عذاب قبر کا معاملہ کہ اللہ کے رسول نے وہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں فرض نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آج قبر کے انکار کرنے والے بھی، یعنی اس کے عذاب کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ رسالت میں آپ کی حدیث کو نہ ماننا ہو تو بحث الگ ہے، ہم تو اللہ کا شکر مانتے ہیں، یہ دعا ہمیں اپنے معمولات میں بھی شامل کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ جناب دوسرا مرحلہ ہو گیا ہمارے سفر کا جو آخرت کی طرف چل رہا ہے، یعنی برزخ کی زندگی۔ اب آئیے تیسرے مرحلے کی طرف، وہ ہے وہ قیامت کا دن، قیامت کے دن کی پیشی جہاں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اس کا ذکر آیا آیت نمبر 51 میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنے رب کی طرف سیدھے دوڑتے وہ در جائیں گے۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ کہ روز قیامت سب کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں توجہ سے اس کیفیت کو سن لیجئے کہ جو ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اندھے بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ قرآن نے کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمیٰ، جس نے میرے اس ذکر سے منہ پھیر لیا، اور اس آیت سے پہلے وحی کا ذکر ہے، مراد اب آخری وحی قرآن حکیم ہی ہوگا۔ جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، سکون قلب چھین لوں گا، یہ دنیا کی زندگی کا عذاب۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا، یہ میری دنیا میں آنکھیں تھی میں خوب دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، شریر الفاظ، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آیا کرتی تھی، میرا کلام تجھے پیش کیا جاتا تھا، میرے دین کی، میری کتاب کی طرف تجھے بلایا جاتا تھا، تو نے فراموش کر دیا، اسے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو آج ہم بھی تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ ایسے برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنی کتاب کو ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب تیسرا مرحلہ ہوا قیامت کے دن کھڑا کیے جانے کا مرحلہ۔ اب آئیے چوتھے مرحلے کی طرف۔ حشر کے میدان میں حاضری ہوگی، تمام کے تمام لوگ جن کو بھی اول و آخر پیدا کیا گیا وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ الکہف میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، آیت نمبر 47 اور 48 میں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو ذنب چلا دیں گے، اڑا کر رکھ دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین تم دیکھو گے اچٹیل میدان ہو چکی ہوگی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک پیش ہوگا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے سامنے صفے باندھ کر پیش کر دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس آ چکے ہو جیسا کہ ہم نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا تھا، عالم ارواح میں ساروں کو ایک وقت میں پیدا کیا گیا، اور دنیا میں ایک کے بعد دیگرے آتے چلے گئے، پہلے ہمارے پردادا آ گئے، پھر دادا آ گئے، پھر والد صاحب آ گئے، پھر ہم آ گئے، اب ہماری اولاد آ گئی، لیکن قیامت کے دن سب کے سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ یہ چوتھا مرحلہ حشر کے میدان میں پیشی کا ہو گیا۔ اب آئیے پانچویں مرحلے کی طرف۔ یہ پانچواں مرحلہ اعمال ناموں کو پیش کر دینے کا
اور ان کو تقسیم کر دینے کا مرحلہ ہے۔ قرآن حکیم میں